آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے چھوٹے سے جزیرے کی جو ایران کی معیشت کی جان ہے۔ یہ نقشہ دیکھیں، خلیج فارس میں ایران کے ساحل کے قریب ایک چھوٹا سا نقطہ، جزیرہ خارک۔ یہ جزیرہ صرف 20 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایران کی 90% خام تیل کی برآمدات اسی جزیرے سے ہوتی ہیں؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس جزیرے کو ایران کا سب سے قیمتی تاج قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ امریکی فوج نے یہاں موجود فوجی ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر آئل ٹرمینلز کو نہیں چھیڑا۔ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ کیا امریکہ ایران پر مہربانی کر رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑی حکمت عملی ہے؟ کیا واقعی یہ چھوٹا سا جزیرہ پوری ایرانی معیشت کو تہس نہس کر سکتا ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ جزیرہ خارک کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں نقشے کو غور سے دیکھنا ہوگا۔ ایران کا ساحلی علاقہ بہت ہی کم گہرا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جدید دور کے بڑے آئل ٹینکرز جو چین اور دنیا بھر میں تیل سپلائی کرتے ہیں، انہیں لادنے کے لیے گہرے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایران کے ساحل پر یہ سہولت موجود نہیں تھی۔ چنانچہ 1960 کی دہائی میں ایران نے امریکی کمپنیوں کی مدد سے جزیرہ خارک کو ایک جدید آئل ٹرمینل میں تبدیل کر دیا۔ یہ جزیرہ ساحل سے صرف 15 سے 30 کلومیٹر دور ہے، لیکن یہاں پر اتنا گہرا پانی ہے کہ بڑے سے بڑا آئل ٹینکر بھی آسانی سے کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایران کے تیل کے کنوؤں سے پائپ لائنز براہ راست اس جزیرے تک آتی ہیں۔ یہاں 70 لاکھ بیرل تیل ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے اور روزانہ 70 لاکھ بیرل تیل برآمد کرنے کی صلاحیت ہے۔ ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ جزیرہ خارک ایران کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جے پی مورگن کے تجزیہ کاروں نے اسے ایران کی سب سے بڑی کمزوری قرار دیا ہے۔ ایک سابق امریکی سفیر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس جزیرے کے بغیر ایران کی معیشت زیرو ہو جائے گی۔ ایران نے 2021 میں جاسک نامی ایک متبادل ٹرمینل بنایا تھا، لیکن وہ خارک کی صلاحیت کا 10واں حصہ بھی پورا نہیں کر سکتا۔ اب بات کرتے ہیں ماضی کی۔ 1980 کی دہائی میں ایران عراق جنگ کے دوران نام نہاد ٹینکر وار ہوئی تھی۔ دونوں ملک ایک دوسرے کے آئل ٹینکرز کو نشانہ بنا رہے تھے۔ 1988 میں جب ایران نے ایک امریکی جنگی جہاز کو بارودی سرنگ سے نشانہ بنایا تو امریکہ نے آپریشن پریئنگ مینٹس شروع کیا۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکی بحریہ کی سب سے بڑی کارروائی تھی۔ امریکہ نے 2 ایرانی آئل پلیٹ فارمز کو مکمل تباہ کر دیا تھا، لیکن سبق یہ ہے کہ ایران نے چند سالوں میں انہیں دوبارہ تعمیر کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ آج جزیرہ خارک پر مکمل حملہ کیوں نہیں کر دیتا؟ ماہرین کی 4 وجوہات ہیں۔ پہلی، عالمی منڈی۔ اگر ایران کا 90% تیل بند ہو جائے تو عالمی قیمتیں $100 فی بیرل سے تجاوز کر جائیں گی۔ یہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ دوسری، ایرانی انتقام۔ ایران نے دھمکی دی ہے کہ اگر اس کا تیل بند ہوا تو وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے آئل ٹرمینلز کو براہ راست نشانہ بنائے گا۔ تیسری، سیاسی اثر۔ اگر امریکہ عام شہریوں کی تنصیبات پر بمباری کرتا ہے تو ایرانی عوام حکومت کے بجائے امریکہ کے خلاف متحد ہو جائیں گے۔ اور چوتھی وجہ، شاید امریکہ اسے تباہ نہیں بلکہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ واشنگٹن اور تیل اویو میں ایک خطرناک تھیوری زیر بحث ہے۔ کیا امریکہ جزیرہ خارک پر قبضہ کر سکتا ہے؟ وائٹ ہاؤس کے توانائی مشیر جیرڈ ایگن کا کہنا ہے کہ مقصد ایران کے تیل کو دہشت گردوں سے چھڑانا ہے۔ ایک سابق پینٹاگون آفیسر مائیکل روبن نے اسے نو برینر یعنی انتہائی آسان فیصلہ قرار دیا۔ اس وقت امریکی بحریہ کا 31واں میرین گروپ خطے میں موجود ہے۔ اگر یہ فورس جزیرہ خارک پر اتر آئے تو وہ ایران کا تیل روکنے کے بجائے اس پر کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ ذرا تصور کیجئے، ایران تیل نکالے گا لیکن اسے بیچے گا امریکہ کو۔ امریکہ براہ راست چین پر دباؤ ڈال سکے گا۔
جو ایران کا سب سے بڑا گاہک ہوگا۔ لیکن یہ بہت خطرناک کھیل ہے۔ جزیرہ خارق ایران کے ساحل سے صرف 15 کلومیٹر دور ہے۔ اس کے گرد میزائل بیٹریاں، ڈرون اور IRGC کی فوج موجود ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ یہ قدم اٹھاتا ہے تو خلیجی ممالک بھی پریشان ہو جائیں گے کہ کل کو امریکہ ان کے تیل پر بھی قبضہ کر سکتا ہے۔ اب اصل سوال پر آتے ہیں، کیا جزیرہ خارق واقعی ایران کی معیشت کو تباہ کرنے کی کنجی ہے؟ 2025 میں ایران نے $7.7 ارب کا خام تیل برآمد کیا، لیکن ایران کی معیشت پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے۔ مہنگائی 40% تک پہنچ چکی ہے، حکومت اپنے فنڈز ختم کر رہی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران کی تیل برآمدات کا 1/3 حصہ براہ راست IRGC یعنی پاسداران انقلاب کو جاتا ہے۔ یہ وہی ادارہ ہے جو مشرقی وسطیٰ میں میزائل اور عسکری گروپس کو فنڈ کرتا ہے۔ اگر جزیرہ خارق بند ہو جائے تو صرف گاڑیوں کا پیٹرول نہیں رکے گا، بلکہ پورا ایرانی عسکری نظام مفلوج ہو سکتا ہے۔ اگر امریکہ اسے تباہ کرتا ہے تو ایران کی معیشت تباہ ہو سکتی ہے، لیکن حکومت کو شہید ہونے کا بہانہ مل سکتا ہے۔ لیکن اگر امریکہ اس پر قبضہ کر کے تاوان مانگتا ہے تو یہ بہت بڑی ڈیل ہو سکتی ہے۔ آج کے وقت میں جزیرہ خارق ایک ٹائم بم کی طرح ہے۔ ٹرمپ نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز جہازوں کو روکا تو وہ اپنا فیصلہ تبدیل کریں گے اور آئل ٹرمینلز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ 1980 کی دہائی میں تباہ شدہ تنصیبات کو بننے میں کافی برس لگے تھے۔ آج جدید ٹیکنالوجی سے ہونے والا نقصان مستقل ہو سکتا ہے۔ جزیرہ خارق اس بات کی مثال ہے کہ جنگ میں بھی جغرافیہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ ہتھیار۔ نقشے پر یہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، لیکن جو بھی اس پر قابض ہوگا وہ ایران کا مستقبل کنٹرول کرے گا۔ اب آپ بتائیے، کیا امریکہ کو یہ خطرناک قدم اٹھانا چاہیے یا یہ تیسری عالمی جنگ کا باعث بن سکتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے۔